آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جدا جدا کیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ فرمایا کہ آپ کو ان میں سے کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے، آپ کا حضور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دین میں کیا ڈالتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کرے آپ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہمارے اس معاشرے میں بڑا شور ہوتا ہے، بڑا بابیلا مچایا جاتا ہے کہ جناب قرآن کہتا ہے کہ فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ۔ اور ابھی سورۃ الانعام کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا دین میں، اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو مولوی ہے انہوں نے اپنے فرقے بنا کر رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ یہ مولوی تو دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور ان لوگوں نے خود ہی قرآن کے خلاف کیا بنا رکھے ہیں، فرقے بنا رکھے ہیں۔ بات کو سمجھ فرمایا کہ فرقہ کہتے کسے ہیں۔ اب مفسرین کرام نے اس پر بڑے خوبصورت انداز میں اس پر وضاحت کی، میں اس کا اقتباس آپ کے سامنے رد کر دیتا ہوں، 2 لائن۔ فرقہ اسے کہتے ہیں جو کسی شخص واحد کے نظریے، سوچ، فکر کو لے کر کیا چلنا شروع کر دے، اور اس شخص واحد کی جو سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، عقائد ہے، وہ قرآن و حدیث کے بالکل کیا ہیں، خلاف۔ فرقہ اسے کہتے ہیں کہ ایک کثیر تعداد میں ایک جماعت ہے جو ایک الگ سے ایک راستے پر چل رہی ہے، اور ان کا راستہ قرآن و حدیث والا راستہ نہیں ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، فرقہ کہا جائے گا۔ اور بہت سارے مفسرین کرام نے اس آیت سے لکھا کہ اب اس آیت میں جو خالصتاً خطاب کیا جانا ہے وہ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے۔ کیا یہود و نصارہ تم فرقے فرقے نہ بنو، ایک جماعت بن جاؤ کہ تم بھی کیا بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، تم بھی ایک خدا کو ماننے والے بن جاؤ، تم بھی ایک رسول کو ماننے والے بن جاؤ، تم بھی ایک کتاب کو ماننے والے بن جاؤ، تم بھی آخرت پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کیا یہ ایک خدا کو نہیں مانتے؟ کیا یہ ایک رسول کو نہیں مانتے؟ کیا یہ ایک کتاب کو نہیں مانتے؟ کیا یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے؟ جواب ہوگا لاتے۔ اب فرمایا کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اپنے آپ کو کیوں کہلاتے ہیں پھر؟ تو اس کا آسان سا جواب دینے سے پہلے آپ سے چند سوال ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنا نام لکھتے ہوئے رانا نہیں لکھتے، گجر نہیں لکھتے، کیوں جی؟ کھوکھر نہیں لکھتے؟ لکھتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ وہ نسبت ہے ان کی طرف، وہ ان کی پہچان ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری کیوں کہتے ہیں؟ علاقے کی طرف نسبت۔ امام ترمذی کو ترمذی کیوں کہتے ہیں؟ ترمذ جو ہے وہ ایک علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ نسائی کو امام نسائی کیوں کہتے ہیں؟ علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور بہت سارے ایسے مشائخ گزرے ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ ان کے حسب و نسب کی طرف تھی، جیسے جو ہے وہ صدیق کی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف نسبت ہے، جیسے فاروق جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی طرف نسبت ہے، عثمانی حضرت عثمان غنی کی طرف نسبت ہے، حسنی اور حسینی حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ جس نسبت ہے، جیسے ہم جو ہے وہ علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو مجھے کوئی پوچھے کہ جناب آپ دیوبندی کیسے ہوئے، میں کہوں گا میرے استاد ہے جن کا نام ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب، ان کے استاد ہیں، ان کا نام ہے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے جو استاد ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، وہاں پر انہوں نے پڑھا، ان سے جو ہے وہ ہمارے بڑے شیخ صاحب نے پڑھا، ان سے ہمارے شیخ صاحب نے پڑھا، ہم نے اپنے شیخ صاحب سے پڑھا۔ اس طرح یہ ہماری نسبت ہے کس کی طرف؟ دیوبند کی طرف۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں وہ بھی ایک علاقے کی طرف ان کی کیا ہے؟ نسبت ہے۔ اب اس نسبت سے بڑھ کر اگر کوئی اس کو کچھ سمجھتا ہے وہ غلط ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اس کا جو بھی بانی ہے، اگر وہ اپنے بانی کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، جیسے حضور کی بات حرف آخر ہے، غلط ہے۔ اگر وہ اپنے بانی کی بات کو قرآن و حدیث کے خلاف لا کر کھڑا کر دیتا ہے، غلط ہے۔ اسی طرح اگر وہ آدمی اتنا متعصب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے، کوئی دیوبندی یہاں نہیں آ سکتا، کوئی بریلوی یہاں نہیں آ سکتا، کوئی اہل حدیث یہاں نہیں آ سکتا، غلط ہے۔
اگر کوئی دیوبندی آ جائے تو اسے کہا جائے کہ بھئی مسجد کو کیا کرو دو اگر کوئی بریلوی آ جائے تو اسے کہا جائے کہ بھئی اس کے پیچھے یا ہماری اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اگر اتنا متعصب پن ہے کسی کے اندر تو اب یہ بندہ جو ہے وہ صرف نسبت نہیں کر رہا بلکہ انتشار پھیلا رہا ہے. اس کو قیامت والے دن کیا دینا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا. تو اگر کوئی صرف نسبت کی خاطر اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے, اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے, تو اس میں یہ والا حکم نہیں آتا کہ ان الذین فرقوا دینہم, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں کیا ڈالا؟ تفرقہ ڈالا. دین میں تفرقہ یہ ہے کہ ہر وہ بات اختیار کرے جو قرآن و حدیث کے کیا ہو بالکل خلاف. اب ہمارے ہاں جتنے بھی اختلاف ہے عموماً جو ہے وہ اختلافات فروعی اختلافات. کوئی کہتا ہے جی رفع دین نہیں کرنا چاہیے, کوئی کہتا کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے آمین اونچی بات سے کہنا چاہیے, کوئی کہتا نہیں کہنا چاہیے, کوئی کہتا ہے جی فلاں کام کرنا چاہیے فلاں نہیں. اب جتنے بھی فروعی اختلافات ہیں اگر ان فروعی اختلافات کے پیچھے احادیث موجود ہے تو ویل اینڈ گڈ, کوئی مسئلہ نہیں, لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں. اب اگر کسی کے پاس احادیث آ گئی, قرآن آ گیا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے, اور وہ سمجھ بھی گیا لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتا چونکہ میری جو جماعت ہے وہ یہ عمل کر رہی ہے, تو یہ کیا بندہ غلط ہے. لیکن اگر کسی بندے کے پاس ایتھینٹک جو ہے وہ قرآن کی آیات موجود ہے, احادیث موجود ہے, اور وہ سمجھتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتا ہے, تو اس کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اگر اہل علم کا جو اختلاف ہے باعث رحمت ہے, مخالفت باعث رحمت ہے, اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کا جو اختلاف ہے نا یہ باعث رحمت ہے. بڑوں میں تو اختلاف تھا, صحابہ کے دور میں بھی تھا. حضرت اماں عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان بڑا اختلاف ہوا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان اور اماں عائشہ کے درمیان بڑا اختلاف ہوا. تو اب اختلاف کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم اماں عائشہ کو غلط, ابو ہریرہ کو صحیح, ابو ہریرہ کو غلط, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صحیح, ایسا نہیں کہہ سکتے. یہ بڑوں کا اختلاف تھا اور دونوں کے پاس کیا ہے؟ احادیث ہے. ایک صحابی رسول نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اماں جی نے کہا جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ, جس نے کہا حضور نے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ پیشاب کیا. اختلاف ہو گیا لیکن دونوں کے پاس احادیث. اماں جی فرماتی ہیں میں نے کبھی جو ہے وہ حضور کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اماں جی جو بات کر رہی ہیں وہ گھر کی بات کر رہی ہیں, اور جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, وہ کب کیا؟ وہ باہر کیا ہے, قوم کی روڑی پر, بخاری کے اندر حدیثوں مبارک ہے. تو اس لیے بڑوں کا اختلاف اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو اب اس صورت میں جو ہے وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ میرا اور آپ کا اختلاف جسٹ اختلاف ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ پریشانی کی بات ہے. اختلاف برائے اختلاف سے بچنا چاہیے, اختلاف برائے اصلاح کے اندر کوئی گڑبڑ والی بات نہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا تو فرقہ نہ ہو جاؤ, پھر بھائی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ نے سمجھا ہوگا فرقہ یہ ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو خدا بناتا ہے, یہ لوگ فرقہ ہے. کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کو خدا بنا رہا ہے, یہ فرقہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کو خدا بنا رہا ہے, یہ فرقہ ہے. کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ایک فرد گرو نانک کو جو ہے وہ اللہ کے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑا کر رہا ہے, یہ کیا ہے؟ فرقہ ہے. کوئی لوگ جو ہے وہ جو 12 امام ہیں ان کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی بات ہے, یہ فرقہ ہے. یہ فرقے نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی, یہ نسبت ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت ہے. اور جو بندہ اس نسبت سے بڑھ کر اس کو کوئی سمجھتا ہے تو بھئی میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے اپنی نسبت پر بڑا فخر ہے تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. صحابہ کرام کو اپنے صحابی ہونے پر بڑا فخر تھا, اہل بیت کو اپنے اہل بیت میں شامل ہونے پر بڑا فخر تھا. حضرت ویسے کرنے کو کتنا جو ہے وہ شوق تھا, جذبہ تھا کہ بھئی میں بھی صحابیت کے شرف کو پہنچ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بھئی یہ ویسے کرنے کو پیغام پہنچاؤ کہ آپ اپنی اماں کی کیا کرو؟ خدمت کرو. تو اس لیے جو ایک نسبت ہوتی ہے اس نسبت پر اگر کوئی فخر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن فخر کرتے ہوئے باقیوں کی تردید کرنا یہ اچھی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.